اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ نفخہ نفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ العنکبوت اور سپارہ ہمارا 20واں ہے۔ آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں 21 سے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وعلیہ تقلبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کا، ان کی ڈیوٹی کا سب ذکر کر کے، اور پھر لاسٹ میں ہم نے جو آیات پڑھی تھی اس میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پہلی دفعہ انسان کو پیدا کیا اور پھر وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر کے کھڑا کر دے گا، اور پھر وہ حشر کا دن ہوگا جو حساب کتاب کا دن ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نصیحت کی اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندو، میری بنائی ہوئی اس کائنات کی کبھی سیر کیا کرو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ دنیا کیا ہے۔ اور جب انسان کو دنیا کا فی السیر فی الارض، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا چلو پھرو سیر کرو، دیکھو ادھر ادھر، دنیا سے ملو، تمہیں احساس ہوگا کہ یہ کائنات کیا ہے اور کس نے بنائی ہے۔ پھر اب جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں یہ بھی بتا دیا کہ میرے بندو یاد رکھو، میں وہ ذات ہوں کہ جس کو چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں میں یعنی معاف بھی کر دیتا ہوں، رحم کرتا ہوں۔ یہ کیوں کہا؟ اب یہ دیکھیں نا، یہ جو ہے نا ایک فقرہ، یہ ایک آیت پڑھ کے پتہ چلتا ہے جیسے انسانوں کو کہ یہ کیا بات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ جس کو چاہتے ہیں عذاب دے رہے ہیں، جس کو چاہتے ہیں رحم کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑی نعوذ باللہ زیادتی لگتی ہے نا۔ لیکن یہ آیت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کہی؟ وہ اس لیے کہی کہ میرے بندو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اور میں تم انسانوں کو کیوں جانتا ہوں؟ مجھے تو پتہ ہی ہے کہ تم میں سے کون عمل کرے گا اور کیسے عمل کرے گا۔ میں تو تب جانتا ہوں جب تمہاری پہلی دفعہ پیدائش کر کے میں نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا تھا تم سب کو، اور پھر کہا تھا کہ اب تم مانتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، تو سب نے کہا تھا بلا کیوں نہیں، ہم مانتے ہیں۔ اس وقت جتنی قوم، جتنی کائنات میں جتنے انسان آنے ہیں قیامت تک، مجھے پتا ہے کہ کون جہنمی ہے اور کون جنتی ہے، لیکن میں نے یہ دنیا بچھائی کہ تمہیں بھی پتا چل جائے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، یہ نہ کہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی کی۔ تو پھر مجھے پتا ہے کہ میں نے کس پر عذاب کرنا ہے اور کس پر رحم کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہی معلوم ہے۔ اور بس تم لوگوں نے بات کیا یاد رکھنی ہے، یہ بات چھوڑ دو کہ میں عذاب کس کو دیتا ہوں، اور یہ بات بھی چھوڑ دو میں رحم کس پر کرتا ہوں۔ مجھے جو چیزیں پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا۔ اب دیکھیں نا، میں ایک میاں بیوی کی مثال دیتی ہوں، بالکل قریب ہوتے ہیں، پاس پاس رہتے ہیں، ایک ہی بیڈ پر سوتے ہیں، لیکن بیوی کے دل میں کیا چل رہا ہے اور میاں کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب چھوڑ دو کہ میں نے کس کو عذاب دینا ہے اور کس پر رحم کرنا ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، علیم بذات الصدور۔ تو اس لیے یہ بات اللہ پہ چھوڑ دو، اور اللہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں پہ رحم فرماتا ہے یہی کہ جن کے دلوں کے حال بڑے صاف ہیں، جن کے دل بڑے پاک ہیں۔ تو یہ بات کہہ کے نا آیت کہ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، تو یہ بات چھوڑ دو، تم یاد رکھو کہ وعلیہ تقلبون، یہ بات یاد رکھو کہ تم نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے، اور جب میری طرف لوٹ کے آنا ہے تو آ کے کوئی آرام سے نہیں بیٹھ جانا۔ جب اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو پوری زندگی جو گزاری ہے نا اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ جب یہ بات یاد رکھو گے تو تم اچھے کام کرنے کی کوشش کرو گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَإِلَيْهِ تَقْلَبُونَ، یہاں پر بتایا کہ تقلبون، یہ سب کا معنی یہی ہے کہ میری طرف لوٹ کے آنا ہے، اے بندے یہ بات تم یاد رکھنا۔ پھر آگے آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ دیکھو وَمَا أَنْتُمْ، تم ایسے نہیں ہو، بِمُعْجِزِينَ کہ عاجز کر سکو، ہرا سکو، فی الارض اس زمین میں، ولا فی السماء نہ آسمان میں۔ میں نے جو یہ کائنات بنائی ہے نا اے انسان، میں تمہیں بتا دوں کہ تم کسی کو عاجز نہیں کر سکتے میری بنائی ہوئی چیزوں کو، جتنی بھی اب اللہ نے کہا زمین پر ہیں چیزیں، جتنی بھی آسمان پر ہیں۔ اب فی الارض ولا فی السماء، یہ جو دو لفظ اللہ جگہ جگہ استعمال کرتے ہیں نا، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے جو کائنات اللہ نے بنائی ہے نا، زمین کے بھی رہنے والے اور آسمانوں کے بھی رہنے والے۔
آسمانوں پہ کون رہتا ہے؟ فرشتے. اور کیا کیا مخلوقات ہیں ہمیں نہیں پتا. جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوپر گلیکسیز ہیں ان کے اندر اور بھی دنیا بستی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے وہ سب. اور زمین کے جن و انس، یا معشر الجن و انس، اللہ نے کہا ہے نا کہ اے جن و انس تم عاجز نہیں کر سکتے کسی کو بھی. میری بنائی ہوئی زمین اور کائنات میں سے تمہیں خود ہی عاجز رہنا پڑے گا. تم کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہو. ساری چیزیں تمہارے اختیار میں دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بیٹھی ہے جو تمہیں ایک منٹ میں بے بس بھی کر دے گی. اللہ کی چیزوں کو نا دیکھ کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں صحت تندرستی دی ہے نا، ہم ہاتھ ہلاتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں، یہ زبان ہے ہم جب چاہے چلاتے ہیں. اس کا شکر ادا کرو. اس میں تم اتنے عاجز ہو کہ اگر یہ سب کچھ اللہ لے لے کچھ نہیں کر سکتے. کوئی چیز اللہ کی اجازت کے بغیر ہل بھی نہیں سکتی. تو اے انسانوں سن لو، زمین و آسمان میں جتنی میری مخلوقات ہیں ان سب کو، یعنی وہ عاجز ہیں اور وہ کسی کو عاجز نہیں کر سکتے، صرف وہ اللہ کی ذات ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تمہارے لیے نہیں ہے یہ بات کہ تم اللہ کے سوا ان ولیجن کوئی مددگار نہیں، کوئی دوست نہیں، ولا نصیر اور کوئی مددگار نہیں. ولیجن دوست اور نصیر مددگار. مطلب یہ ہے کہ اے جنو انس تم اس کائنات سے کہاں جاؤ گے؟ اس پوری کائنات میں کہاں چلے جاؤ گے؟ ہر جگہ رب کی پکڑ ہے. میں آپ سے کہتی ہوتی ہوں کہ یہ جو ٹیبل ہے نا، یہ پوری کائناتیں ہیں اللہ کی، سمجھو. تو یہاں بیٹھا مجھے ٹیبل پہ ہر چیز نظر آ رہی. تم کناروں کنارے بھاگ کے آخر کہاں جاؤ گے؟ کناروں سے آگے کچھ ہے ہی نہیں. اللہ کو سب نظر آ رہا ہے تو کہاں جاؤ گے؟ کوئی تمہارا ولی، کوئی مددگار نہیں ہونا، ولا نصیر، اور نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا. یہ دنیا کے دوستوں کو جو سمجھتے ہیں نا میرے بڑے ہمدرد ہیں، یہ آخرت میں تمہیں پہچانیں گے بھی نہیں. ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا، اور اپنی بڑی ہوگی. نہ کوئی ماں بیٹی کے، نہ بیٹی ماں کے، نہ میاں بیوی کے، نہ بیوی میاں کے. اولاد کسی کے کام نہیں کسی نے آنا. اللہ نے کہہ دیا دیکھو من ولیجن، نہ کوئی تمہارا دوست ہونا ہے، ولا نصیر، نہ تمہارا کوئی مددگار ہونا ہے. اپنے مددگار تم ہو تو خود ہو. اپنی مدد خود کر لو اس کائنات میں. تم مرے نا تو تمہارے رشتہ داروں نے بیٹھ کے تمہارے لیے 100 قرآن بھی پڑھ ڈالے نا، ایک لفظ نہیں جانا. اتنی آسان نہیں ہے جنت مل جانا کہ کوئی بعد میں 100 قرآن پڑھے تو وہ اس کی بخشش ہو جائے. پھر تو ہر کوئی بخشا جائے. خود زندگی میں کچھ کیا نہیں اور پیچھے بیٹھے لوگ، اور وہ لوگ بھی وہ جنہوں نے زندگی میں اسے پوچھا ہی نہیں، اور وہ ان کے لیے دیگیں چڑھا رہے ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے قرآن پڑھا رہے ہیں. یہ سب ریاکاری، یہ سب دکھاوا. تمہارے ساتھ تمہارے اعمال جانے ہیں. یہ دونوں زمین آسمان جو ہے نا، اس میں جتنی مخلوقات رہتی ہیں ان کے سب کے اعمال اپنے ہی کام آنے ہیں اور کسی کے کام نہیں آنے. پھر کہا آیت نمبر، ہم اگلی پڑھتے ہیں، آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئیسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم. آگے بتا ہی دیا پھر ان لوگوں کا کہ دیکھو والذین، وہ لوگ کفروا جو انکار کرتے ہیں نا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کے قرآن کا، ولقائہ اور اس کی ملاقات کا، دونوں چیزوں کا انکار کرتے ہیں. اولئک یئیسوا، یہی لوگ ہیں نا امید رکھیں، نا امیدیں رکھیں، وہ بے امید کر دیا اللہ نے. اس سے من رحمت ہی، اپنی رحمت سے. اور پھر کہا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہ جو لوگ ہیں نا ان پہ عظیم علیم دردناک عذاب آئے گا ان پر. دو چیزیں جو ہے نا ان کا انکار نہ کرو. اور جنہوں نے دونوں چیزوں کا انکار کر دیا، اللہ کی یہ کتاب کبھی پڑھی نہیں، آپ نہ انکار کریں، کہیں میں تو قرآن کو مانتی ہوں، میں تو اس پر ایمان لاتی ہوں، لیکن کوئی نہیں، انکار ہی ہے. کہتے رہو منہ سے. جب تک اس کو پڑھو گے نہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر کے عمل نہیں نہ کرو گے، آپ اس قرآن سے انکاری ہو. زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہونا.